ہمارے سماج کے نوجوان طبقہ عموماً یہاں پر بیٹھا ہوا، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی دوسرے نمبر کا مالدار اسٹیٹ بھارت کا کرناٹکا، وہاں ایک پرائیویٹ کالج پری انسٹیٹیوٹ میں کچھ مسلم بچیوں کو جو وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی، برقعے میں جاتی تھی، اپنی پورے سر سے پیر تک مشرہ لباس تھا ان کا، تو وہاں کے اتھارٹی نے، وہاں کے ایڈمنسٹریشنز، وہاں کے ذمہ داروں نے یہ پابندی لگا دی کچھ دنوں سے کہ آپ لوگ حجاب پہن کر، برقع پہن کر اس کالج میں نہیں آ سکتے، اس کے کیمپس میں نہیں آ سکتے، بین لگا دیا۔ بڑی شرمناک بات ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہوتا ہے، دا ٹیمپل آف ایجوکیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ کالج ہے، یونیورسٹی، لیکن کچھ دنوں میں اس کو بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا، جھگڑے کا اور دھارمک بھاونوں کو سلگا کر انتشار اور فساد پیدا کرنے کا ایک بہانہ، ایک راستہ کھول دیا۔ میرے بھائیو، یہ غلط ہے۔ پردہ اسلام کی نظر میں it is not the fashion of cloth but it is a sign of modesty۔ یہ کپڑا پہننے کا، حجاب، برقع، یہ کوئی فیشن نہیں ہے۔ It is not fashion of clothing۔ کپڑا پہننے کا ایک فیشن نہیں ہے۔ It is a sign of modesty۔ یہ ایک بہترین اخلاق کا، سماج میں بہترین نظام کا ایک پرمان ہے۔ پردہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں جو دنیا کی ہسٹری کے اندر، it is a kind of head scarf worn by the Muslim women in India and entire world۔ It is an integral part of faith and religious concept۔ یہ ان کا مذہبی حصہ، مذہبی فرمان ہے اللہ کے طرف سے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک اور ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک اہلیہ بیٹھی، ایک نابینا صحابی، ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کا نام بہت مشہور ہے، مؤذن رسول بھی کہے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کی شان میں ایک باضابطہ سورت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، سورہ عبس 30ویں پارے میں۔ نابینا تھے وہ، he was a blind person، he was not able to look at the world as like you and like me، ہمارے اور آپ کے طرح نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمہ پردہ کرو، چھپ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ضرورت ہے، یہ تو نابینا صحابی ہیں، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ اپنے چہرے کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ برقع لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی باڈی کو کور اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کن سے کہہ رہے؟ ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن تم دیکھ سکتی ہو اس کو، تم تو دیکھ سکتی، تمہارے پاس تو ہے نا شیطان۔
وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن تم دیکھ سکتی ہو. therefore you should to cover up your body and your face. اپنے چہرے کو اور اپنے باڈی کو چھپانے کی کوشش کرو. تو اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کو نہیں شک کر سکتی، نہیں انگلی اٹھا سکتی، دنیا کا کوئی انسان نہیں اٹھا سکتے. ان کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرائے مرد کے سامنے اپنی شکل کو، اپنی آواز کو، اپنی بالوں کو، اپنی پوری باڈی کو، بیوٹی کو کھول کر نہیں جا سکتے. نہ تو قرآن کا آرڈر، نہ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہ افعال و اقوال. This is a compulsory. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. میں بتاؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے لال جھنڈے گلے میں ڈال کر اسکول کی کلاسز کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کہا جے شری رام کے نعرے لگائے، اور بیٹیوں کو انہوں نے ان کے کہا کہ تم ان حجاب کو اپنی شکل سے اتارو. میں ان کو بتاؤں گا کہ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، فاطمہ بصیر ورسس CBSE کیس کو جا کر پڑھو. سن 2015 کے اندر، سن 2016 میں جو کیرلا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ، میں بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ جاؤ AIIMS آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے اس ہارے ہوئے کیس کو دیکھو جس پر انہوں نے منہ کی کھائی، اور ہماری سماج کی بیٹیوں نے کیس کو جیتا حجاب کے اوپر. ڈائریکٹ یہ فیصلہ ہے کیرلا ہائی کورٹ کا، صاف لفظوں میں. وہی کرناٹکا اسٹیٹ، کرناٹکا دی ایجوکیشنل ایکٹ 1983 پڑھ کر دیکھو. ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے لگے ہوئے ہونا ان نوجوانوں کو کہوں گا، اندھ بھکت مت بنو. پڑھو بھارت کے سنویدھان کو، پڑھو بھارت کی جوڈیشری کی جو ڈائریکٹڈ ہے، جو ان کا کنسیڈرڈ ہے، ان کے جو ججمنٹ ہے وہ پڑھ کر دیکھو. اس کے بعد تم اریگیشن سے لگانا. قیامت تک کوئی ماں کا لال بھارت کے نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے نماز پر، مسلمانوں کی سماج کی بیٹیوں کی عزت کو چھپانے کے لیے پردے پر پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. مانا ہے کیرلا ہائی کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا، صاف لفظوں میں، if anyone wants to cover up with hijab and to sit in the exam, any exam, the institute should to allow. اگر کوئی انسان، اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی بچیاں سماج کی اگر پردے میں رہ کر، اگر برقعے میں ملبوس ہو کر ایگزام میں بیٹھنا چاہے، the institute should allow to sit in the exam, in the entrance exam. پڑھو ججمنٹ کیرلا ہائی کورٹ کا. نہیں جیت سکتے تم. کیوں؟ وہ جانتے. انہوں نے کیا نیچے کمنٹ کیا؟ انہوں نے لکھ کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ this is an integral part of Islam. یہ اسلام کا ایک لازمی حصہ. اور میں کہوں گا ان کو کہ یہ اسلام کا ہی لازمی حصہ نہیں ہے، بلکہ سماج میں اگر ہماری بیٹیاں پردے میں کور اپ ہوتی ہیں، اگر ہماری بیٹیاں برقعے میں آتی ہیں، اپنے آپ کو چھپاتی ہیں دوپٹے میں، ساڑیوں میں، تو یہ صرف اسلام کا فرمان نہیں ہے. اٹھاؤ منوسمرتی چیپٹر نمبر 3 کے 56 اشلوکا کے اندر، یتر ناریستو پوجنتے رمن دیوتا. صاف لفظوں میں کہا، یتر ناریستو پوجنتے رمن دیوتا تتر نیتو رمن دیوتا. اس دھرتی پر اگر کسی کول میں کسی ناری کی اگر اس کا سمان کیا جاتا ہے، جس گھر میں ناری کا سمان ہوتا ہے، مگر میں جھوٹ بولتا ہوں
تو کرناٹکا کے بھگوا دھاری گلے میں گمچھا لٹکا کر میرے نوجوانوں تم کسی کے کہنے پر مت آؤ، پڑھو منوسمرتی کو۔ آپ کے قانون کی کتاب گنگا پرساد جی کا ایکسپلینیشن ہے کہ یتر ناری پوجنتے رمن دیوتا، جس گھر کے اندر ناری کی پوجا ہوتی، جس گھر کے اندر عورت کو سمان دیا جاتا، جس گھر کے اندر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہاں رمن دیوتا، اس گھر کے اندر پرماتما واس کرتے ہیں، وہاں پر ایشور کا نزول ہوتا ہے۔ پڑھو اپنی کتاب کو، تب جا کر اپنے اس پرنسپل صاحب کے منہ پر لے کر اس کتاب کے اس چیپٹر کو پھینک کر مارو اور کہو کہ تم بھی پڑھو۔ اپنے ان خداؤں کی باتوں کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنی منوسمرتی کو پڑھو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب کم سے کم 25-30 نوجوان، ابھی دیکھا آپ نے اس بیٹی کو، مسکان بنت محمد الحسینی، ابھی کل کی بات ہے، وہ جا رہی تھی اپنا اسائنمنٹ جمع کرنے، کہاں؟ انسٹیٹیوٹ کے اندر جا رہی تھی، برقعے میں گئی، گاڑی اپنی کھڑی کر کے وہ جانے لگی تو ادھر سے آ گئے کچھ لوگ، جے شری رام جے شری رام، تب اس نے کہا اللہ اکبر۔ یاد رکھو ظالموں، سنویدھان کے دشمنوں، بھارت کے سنسکرتی کے دشمنوں، یہ مت بھولنا مائنورٹیز میں بھارت میں مسلمان ہیں، ہمارا رکشک سب سے پہلے اللہ ہے، دوسرے نمبر پر بھارت کا سنویدھان ہمارا رکشک ہے۔ اگر ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو کور اپ کیا ہے تو کور اپ کرنے کا فرمان صرف قرآن میں نہیں، بھارت کے سنویدھان میں ہمیں دیا